پریشان نہیں ہونا، میں انشاءاللہ آپ کا سابقہ خطیب ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو کوشش کروں گا بات سمجھانے کی اور اس میں ہی اکتفا کروں گا انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم۔ کوشش کروں گا جو شیخ صاحب نے موضوع چلایا ہے اسی کے مطابق ہی بات کو آگے لے کر چلوں۔ اللہ رب الجلال سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں، قل اے پیغمبر آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور وہ تمہارے اموال جس کو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، خسارے سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، و مساکن ترضونها اور تمہاری وہ رہائش گاہیں جن میں تم بڑی خوشی سے رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں گی، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہوگی، فتربصوا انتظار کرو۔ تنبیہاً اللہ رب الجلال نے فرمایا، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہو جائے۔ بعض مفسرین نے یہاں سے اللہ کا عذاب مراد لیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ میسج ہے، وہ پیغام ہے جس کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ محبت کا دعویٰ یہ ہمارا اتنا بڑا ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں تو میرا خیال ہے جس نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی اس کا سب سے اونچا ہاتھ ہوگا، جس نے کبھی جھوٹ اور سچ میں فرق کیے بغیر گفتگو کی ہوگی اس کا سب سے اونچا ہاتھ ہوگا۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے محبت کا معیار وہ ہمارا نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے، محبت کا معیار وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اگر وہی معیار رہے گا تو جنت مل جائے گی، وہ معیار ختم ہو گیا تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دینے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے،
والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کیجیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو، مومن کو ایمان سے خارج تصور کیا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان بچانے کے لیے نبی سے محبت ضروری ہے۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا محبت رسول کیا ہے؟ فرمانے لگے المحبت اتباع الرسول، محبت جس سے ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو پھر ہم اپنی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی کو اللہ کے رسول کے تابع بنا دیں۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی، اور یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جس پیغمبر کی زبان جنبش میں آتی ہے تو عرش والے کی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، وہ مالک سے یا مالک کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے تو وہ پیغمبر بولتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ اگر یہ معیار ہمارے اندر موجود ہے تو آپ کو مبارک ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ اگر یہ معیار ختم ہو گیا، اگر اس کے اندر کمی آ گئی، اور یہ جو 8 چیزیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کی ہیں، ہماری محبت ان کی غالب آ گئی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نیچے دب گئی، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اللہ رب ذوالجلال نے دروازے جنت کے بند کر دینے۔ کیوں؟ اسی پیغمبر نے کہا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، دل میں پیدا ہونے والی خواہشات جب تک اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں۔ ہماری خواہش جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے تو بولتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے بستر گرم ہے، اذان ہو چکی ہے لیکن نہیں اٹھتے، دل کی منشا پر چلتے ہیں، اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے لیے آئینہ اور نمونہ نہیں بناتے۔ نہ نبی کی خوشی کے مطابق خوشی ہے اور نہ نبی کی غمی کے مطابق ہماری غمی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یہ اللہ مالک الملک نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے اسوہ بنایا، لیکن ہم اسوے کو چھوڑ کر، نمونے کو چھوڑ کر، اس آئینے کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر زندگی بسر کریں، اپنی دل کی منشا کے مطابق چلیں، تو یہ محبت کیسی ہے؟ یہ اتباع کیسی ہے؟ تو گویا کہ ہم خواہشات کے پجاری ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ رب ذوالجلال شکوہ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا؟ خواہشات کا پجاری صرف یہ نہ سمجھے کہ میں شرک بتوں کے سامنے نہیں جھکتا، قبر پر اپنا ماتھا نہیں ٹکاتا، کسی کے سامنے حاجات اور ضروریات کو پیش نہیں کرتا سوائے اللہ کے، جو خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، جو خواہشات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے،
اور وہ خواہشات جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں، دولت کی ہوس اور حرص میں نہ نماز کی فکر ہے، نہ سچائی کی فکر ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، یہ خواہشات انسان کے لیے ناسور ثابت ہوں گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے انسان کو فرمایا کہ لا یؤمن، اس انسان کا ایمان ہی نہیں ہے جو انسان اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہیں کر دیتا، اس کی تمام منشا میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ انسان مومن نہیں ہوتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے بھی خواہشات کے بت کو توڑا ہے، اور وہ خواہشات مراد ہیں جو خواہشات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں۔ دولت کمانا، حلال طریقے سے کمانا کوئی منع نہیں ہے، اچھی چیز کی خواہش پیدا کرنا اور جائز طریقے سے حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ منع تب ہے جب انسان صرف دنیا کا ہو کے رہ جائے اور اللہ مالک الملک کو بھول جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری محبت کا معیار اپنا اپنا ہے۔ ہم نے، ہمارے یاروں نے اپنی محبت کا خود معیار بنا لیا، محبت رسول کا معیار خود گھڑ لیا کہ جس کے اندر یہ طریقہ ہوگا وہ محبت رسول کا دعوے دار ہے، اگر اس کے اندر وہ طریقہ نہ ہوا تو اس کے اندر محبت ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایک معیار قائم کیا اور اس پر سب کو رکھ کر لائن لگا دی، یہ محبت رسول سے خالی ہے اور یہ محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں سے معیار سیکھیں۔ عمر فاروق امیر المومنین جو مسلمانوں کے خلیفہ دوم، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، آدھی دنیا کے حکمران تھے، جن پر ان کا حکم جاری ہوا کرتا تھا، فرماتے ہیں ایک روز آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے۔ کتنی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے۔ میں نے فرط محبت میں کہا، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ایک فاروق کی محبت ہے اور ایک میری اور آپ کی محبت ہے، دونوں کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کی محبت کا معیار بہت وسیع تھا، لیکن ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ جہاں ہماری خواہش کے مطابق دین میچ کر جائے تو ہم کہتے دین پر چل رہے ہیں، اور جب ہماری خواہشات کے خلاف دین ہو تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات کو نہیں چھوڑتے۔ بے شمار مثالیں ہیں، عقل مند انسان اشارہ سمجھتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ہے۔ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا واللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ محبت کا اظہار دیکھیں، محبت کا طریقہ دیکھیں۔ ہم نے تو کہا بھنگڑا ڈالنے، جلی ڈالنے تو محبت کے دعوے پورے ہو جاتے ہیں، گھروں کو سجا لیں، فضول خرچیاں کر لیں، محبت کے سارے دعوے پورے ہو جاتے ہیں۔ مہینے بعد محفلیں جما لیں، ایک پروگرام کر لیں، کھانا کھلا دیں، بس سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ ریلیاں اور ریلیں نکال لیں، مسجدوں کو ویران کر دیں، سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر عمر فاروق ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے، اور محبت میں آ کر یہ بات کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، آپ سے مجھے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہے الا نفسی، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ انداز دیکھیں عمر فاروق کا، لیکن وہ طریقہ، وہ انداز نبی کا بتایا ہوا نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹھکرا دیا۔ کیا معیار تھا؟ اللہ کے رسول اپنی جان سے نہیں، باقی ہر چیز سے بڑھ کر، کاروبار، تجارت، خاندان، بیٹے بیٹیاں، جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، سب پر آپ پر قربان ہے، لیکن میری جان نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے رسول کو مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق ہے۔ مومنوں کی جانوں پر سب سے زیادہ حق اللہ کے رسول کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے عمر مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ الفاظ پر غور کریں، تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ بن جاؤں۔ آج ہم جھڑیوں پر اکتفا کر لیں، نہ نمازوں کی فکر، نہ حلال و حرام کی فکر، نہ خاندانوں کو ملانے کی فکر، صرف فکر ہے تو دل کی منشا پوری ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہو جائے۔ جب عمر فاروق نے سنا تو کہا واللہ اللہ کی رسول، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے مسئلے کا حقیقت کا نہیں پتہ تھا، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، اس وقت تک وہ سچا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی تمام سیرت اور صورت کو نبی کے تابع نہیں کر لیتے۔ نبی نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں۔ کبھی ہم نے شادی کے موقع پر سوچا، سوالیہ نشان ڈالا، یہ چیز ہمارے معاشرے مروج ہے تو کیا میرے آقا کی طرف سے آئی ہے یا یہاں سے پیدا ہو چکی ہے؟ جب تک آنے والی چیز کے سامنے سوالیہ نشان نہیں ڈالیں گے، حقیقت سامنے نہیں آئے گی۔ جب ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، حلال و حرام کو ہڑپ کیا جائے گا، سوالیہ انداز نہیں اپنائیں گے، سوالیہ نشان نہیں ڈالیں گے، چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کوئی بھی چیز آپ پر پہنچے، آپ تک پہنچے، وہاں سوالیہ نشان ڈال کر پوچھیں یہ کہاں سے آئی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کا اسوہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، کچھ تو پیش کرو۔ شادی کے موقع پر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ، یہ انداز، سوالیہ نشان ڈال کر وہاں پر سوال کریں، یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں 3 بیٹیاں فوت ہوئیں۔ آپ کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ ہماری اپنی منشا، ناک رکھنے کے لیے، برادری کے لیے، رسم و رواج کے لیے ہمارے سارے طور طریقے اپنے مروج ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے جو اللہ نے رسول کو آئینہ بنایا ہے، اس آئینے میں منہ ذرا دیکھ تو لیں کہ کیا ہمارا یہ طریقہ نبی سے میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب تک سوالیہ نشان نہیں ڈالیں گے سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ نبی نے خوشی بھی دیکھی ہے، نبی نے غم بھی دیکھا ہے، میرا غم منانے کا انداز کیسا ہے، میں غم کیسے مناتا ہوں؟ سینے کو پیٹ کر، بالوں کو کھول کر، کالے لباس پہن کر، 4 پہیوں کو الٹ کر، کھانے دیگیں اتار کر، رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، کیا یہ طریقے جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں، کبھی ہم نے سوالیہ انداز سے کسی سے سوال کیا ہو کہ جس کو اللہ نے آئیڈیل بنایا، جس کو اللہ نے نمونہ ہمارے لیے بنایا ہے، کیا نبی کی سیرت میں ایسا کوئی طریقہ ہے؟ محبت رسول ہے، محبت کے دعوے ہیں، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الزمان بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، دعویٰ محبت رسول کا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، دوغلا پن ہے جو معاشرے میں کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا۔ کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما اعددت لها، میرے صحابی قیامت کا سوال کرتا ہے، تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا کہنے لگا؟ اللہ کے رسول ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ، اللہ کے رسول زیادہ نمازی نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ صحابی فرائض سے غافل تھے۔
آج ہمارے فرائض پورے نہیں ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی صحابہ کی سیرت سے دکھا دیں جس نے پوری زندگی ایک نماز چھوڑی ہو، ایک نماز، ایک دن کی نہیں، ایک نماز چھوڑی ہو۔ آپ کو سیرت کے سارے ورق الٹنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی ایسا صحابی نہیں ملے گا جو بے نماز ہو۔ آج اہل الحدیث ہیں بے نماز ہیں، اہل سنہ ہیں بے نماز ہیں۔ کہتے ہیں ہم سنت والے ہیں، سنتیں غائب ہیں۔ کہتے ہیں ہم حدیث والے ہیں، حدیثیں ساری غائب ہیں۔ اپنے بنائے ہوئے طریقے، اپنی بنائی ہوئی رواجات، اپنے بنائے ہوئے اسوے، اسی کے سانچے میں ڈھلے چلے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول زیادہ نمازیں نہیں، مطلب کیا ہے؟ نفلی عبادت نہیں زیادہ، فرائض پورے ہیں، زیادہ نفلی عبادت نہیں ہے، زیادہ روزے نہیں ہیں نفلی، فرض پورے ہیں، زیادہ صدقات و خیرات نہیں ہیں، فرضی زکوٰۃ ہے، قیامت کی اور کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں۔ کسی کو فلاں پیر سے محبت ہے، کسی کو فلاں ولی سے محبت ہے، کسی کو فلاں سے، کسی کو فلاں سے، کسی کو فلاں سے۔ صحابہ کا معیار دیکھیں، سارے پیر چھوڑ کر، سارے ائمہ امام چھوڑ کر، صرف ایک امام سے محبت، ایک پیروں کے پیر سے محبت۔ کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالی انسان کو اسی کا ساتھ دے گا جس سے اس کو دنیا میں محبت تھی۔ المرء مع من احب، انسان کا دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں جس کا ساتھ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے اس کا ساتھ وہی ہوگا، دوست اس کا وہی ہوگا، یارانہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا کے اندر تھا۔ آج ہماری محبت فیس بک سے ہے، اذانیں ہو رہی ہیں فیس بک کھلی ہے۔ آج ہماری محبت واٹس ایپ کے ساتھ ہے، کوئی پرواہ نہیں، اذانیں دینے والا اذانیں دے رہا ہے۔ ہماری محبت فلاں کریکٹر کے ساتھ، ہماری محبت فلاں اینکر کے ساتھ، ہماری محبت کے معیار ہی کچھ اور ہیں۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول کی اس فرمان سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے لیے صرف یہی ایک نمونہ تھے جس سے ہم نے محبت کی ہے، جس کو ہم نے اپنا پیر مانا ہے، امام مانا ہے۔ اس کے سوا تو ہمارے دلوں میں کسی اور کی محبت ہے ہی نہیں۔ اگر یہ معیار بن جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ علامہ اقبال نے ایسے بات نہیں کہہ دی، اس کی گہرائی میں اتر کر بات کی ہے۔ آج ہم اپنی محبت کے معیار کو بدلیں، اس پیغمبر کو اپنا پیغمبر، اس امام کو اپنا امام، اس پیر کو اپنا پیر چن لیں جس سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ اس کی بات آ جائے سر تسلیم خم، اپنے سینے سے لگا لیں، اگر جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جائیں، جس کو کرنے کا کہا ہے اس کو کریں۔ یہی محبت کا معیار ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اگر ایسا ہم اپنے آپ کو بنا لیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے کائنات کے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے راستے کو بائی پاس نہ کرو۔ جو انسان میرے راستے کو بائی پاس کرے گا، قیامت کے روز حوض کوثر پر میں ہی کھڑا ہوں گا۔ جب جام بھر بھر کر دوں گا ایسے لوگوں کو روک لیا جائے گا، رکاوٹ بنا دی جائے گی جنہوں نے میرے طریقے کو چھوڑا، میرے راستے کو چھوڑا، مجھے بائی پاس کیا۔
کسی اور طریقے سے اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، سحقن سحقن لمن غیر دین بعدی، ایسے لوگوں کو میرے ہوش سے دور بھگا دیا جائے گا۔ طریقہ محمدی رہے گا، نماز محمدی رہے گی، نماز سیکھنی ہے، چھوڑے لوگوں کے جھگڑوں کو، آئمہ کے جھگڑوں کو۔ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ پڑھتے جائیں، نماز کو درست کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، خوشی غمی کو درست کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، اپنے قول اور فعل کو درست کرتے جائیں، باقی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ ہاں قیامت کا روز ہوگا، اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ یہ تیری کتاب پوری دنیا کے لوگ کہتے تھے بخاری قرآن کے بعد صحیح ہے، مسلم شریف قرآن مجید کے بعد صحیح ہے، اللہ ہم نے یہ دونوں کو پڑھا، جو اس نے کہا ہم نے مان لیا، جیسا اس نے کہا ویسا ہم نے کیا، نماز اس نے کہا ایسے پڑھو ہم نے ایسے کی، ایسے پڑھی، روزہ ایسے رکھو ایسے رکھا، اللہ خوشی کے بارے میں کہا ایسے خوشی کی، غمی کے بارے میں کہا غمی ایسے کی، واللہ دنیا کے جھگڑوں سے نکل جاؤ گے۔ وگرنہ لوگ تو ایسا دبائیں گے، مرغا بھی ہڑپ کریں گے، کہیں گے مزہ نہیں آیا۔ اللہ سے دعا کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی جی، یہ کاشف اسلامک سینٹر، یہاں سے آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں یہاں سے مل جائیں گی، تو تمام بھائی جو ویڈیوز لینا چاہتے ہیں، محترم شیخ کی بڑی اچھی اور شاندار گفتگو تھی، تو اس کو اپنے گھر میں بھی دوست احباب کو بھی سنائیں۔ یہ کاشف اسلامک سینٹر، ان سے آپ بھائی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جن بھائیوں نے یہ پروگرام کا، خصوصاً ریاض صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے والد حاجی فضل حق صاحب اور جتنے منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میرے سمیت یہاں پر جتنے بھی دوست احباب خواتین جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ ان میں سے جو جو بیمار ہیں مالک تو جانتا ہے، سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ تو دلوں کے حالات سے تو واقف ہے، اللہ ہمارے دل کے اندر محبت رسول کو پیدا فرما، اتباع رسول کو پیدا فرما۔ اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا، اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا۔ اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اللہ ہمیں جنت کے قریب فرما، اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ جن بھائیوں نے، دوستوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ ان کی محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کا یہ پیسہ صرف کرنا، ان کا یہ وقت لگانا، انتظام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا، اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا۔ اللہ تمام منتظمین کی زندگی میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ جو اس کی آبادی میں حصہ ڈالتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جو جسمانی اور مالی لحاظ سے تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کا آنا تیرے خالص دین کے لیے تھا، اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا۔ اللہ جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کھوکھلے داموں سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہمیں باعمل بنا۔ اللہ سنا تو بہت کچھ ہے، جانتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن اللہ عمل میں کمی ہے، اللہ عمل کی کمی کو دور فرما۔ اللہ ہمیں باعمل بنا، اللہ ہمیں باعمل بنا۔ اللہ نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے تیرے اس گھر کو بنایا ان میں سے جو تیرے پاس پہنچ چکا میرے مالک، اس کے لیے اس گھر کو ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تو ہمارے عزیزوں کو معاف فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ جن کے والدین جا چکے ہیں، اللہ ان کے والدین کے درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ نماز 5 وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اولاد سے محروم ہیں، اللہ انہیں اولاد نصیب فرما۔ اللہ جو اولاد سے محروم ہیں، اللہ انہیں اولاد نصیب فرما۔ اللہ جو میرے بھائی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ جو ان کی تو نے گود کو ہرا نہیں کیا، اولاد نہیں دی، اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ تیری جانب سے ہی سب کچھ ملتا ہے، اللہ تیرے در پر ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ تجھے حیا آتی ہے اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بھائیوں کو اولاد نصیب فرما۔ اللہ میری ان بہنوں کو اولاد دے دے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے، اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ مسجد کے امام صاحب کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔